بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع اللہ والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم سوہنے محمد ورگا صلی اللہ سب کو ہو صلی اللہ ہو. میرا خیال سامنے آکے بیٹھو گے نیڑے ہو گے تو کچھ نہیں ہوئے گا انشاءاللہ. اللہ دی رضا واسطے دو چار قدم ذرا قریب ہو جاؤ, ذرا سامنے آ جاؤ, ذرا ماشاءاللہ آ جاؤ ذرا سارے ساتھی ماشاءاللہ نزدیک ذرا سامنے آ جاؤ, ذرا پتہ لگے اکھاں پا کے بات ہونی چاہیے, گفتگو ہونی چاہیے. اللہ پاک تہاڈا آنا تہاڈی آمد اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. سامنے جگہ خالی ماشاءاللہ سامنے تشریف لے آؤ ذرا. جو احباب بار سین اندر یا برآمدے اندر یا مسجد تو باہر نے, انہاں کے بھی گزارش ہے کہ اللہ دی رضا واسطے جلسے تے آئے ہو, اللہ دا قرآن سنن واسطے, پیارے نبی دا فرمان سنن واسطے اور اللہ نو راضی کرن واسطے آئے ہو. تے جیڑا بندہ تے اللہ نو راضی کرن واسطے آیا او تے مسجد دے اندر حال دے اندر تشریف لے آؤ, تے جیڑا کسی اور مقصد واسطے آیا وہ بے شک نہ اندر آئے. اللہ کریم میری اور تہاڈی اج دی اس بابرکت حاضری نو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے. تو میں عرض کیتا پیارے نبی دا نام ذرا کہو صلی اللہ ہو, ایویں گل نہیں بنے گی, ذرا محبت نال ذرا ذوق نال کہو صلی اللہ علیہ وسلم. میں پیارے نبی دی نعت پڑھ رہے ہیں تے بار بار پیارے نبی دا نام آئے گا تے محبت نال درود پڑھنا ہوئے گا. تے میں عرض کیتا کہ سوہنے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں, سوہنے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں. اللہ دی قسم جگتے ملتی مثال کوئی نہیں. سوہنے محمد ورگا کہو صلی اللہ علیہ وسلم. سوہنے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں. اللہ دی قسم جگتے ملتی مثال کوئی نہیں. جگتے بہاراں آیاں رب دا حبیب آیا. ذرا تڑپ جاؤ, نتی چک اندر آن والے ہو ذرا تڑپ جاؤ, پیارے نبی دی عظمت تے شان سن کے ذرا تڑپ جاؤ, تھوڑے جے ذوق کا اظہار کرو. میرے تو بات میری جماعت دے عظیم خطیب واضح خوش الحان حضرت مولانا بہادر علی صاحب حافظہ اللہ تعالی
دامت برکاتہم العالیہ متعن اللہ بطول حیاتی تشریف فرمانے نا تو انہاں دا خطاب ایویں ٹھنڈے رہ کے نہیں سنیا جائے گا، ذرا تھوڑے سے جاگو سستی دور کرو۔ تو میں کی عرض کیتا میرے تیرے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت بیان کر رہے ہیں کہ جاگتے بہاراں آیاں رب دا حبیب آیا، رب جاگتے بہاراں آیاں رب دا حبیب آیا، دکھیاں تے بیماراں لئی او بن کے طبیب آیا، ایڈیاں شاناں والا ایڈیاں شاناں والا اونا گن لال کوئی نہیں، اللہ دی قسم نے جگ دے ملتی مثال کوئی نہیں، سونے محمد ورگا صلی اللہ علیہ وسلم، سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ دے ملتی مثال کوئی نہیں، روندے غساون والا اجڑے وساون والا دائی علیمان دے او باغ جگاون والا، روندے غساون والا ایڈا رب نو مناون والا ایڈا جیدار کوئی نہیں، اللہ دی قسم نے جگ دے ملتی مثال کوئی نہیں۔ اگلا بڑا پیارا جملہ ذرا سننا، ذرا محبت نال سن کر کے تڑپ جانا، سونا نورانی مکھڑا سونا نورانی مکھڑا چن شرماوندا، سونا نورانی مکھڑا چن شرماوندا، انگلی گلاوے چن ٹکڑے ہو جاوندا، ایڈا کرما والا اونا گن لال کوئی نہیں، اللہ دی قسم نے جگ تے ملتی مثال کوئی نہیں، سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم نے جگ تے ملتی مثال کوئی نہیں، اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء حبیب خدا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ میرے ویریو بڑے ہی اختصار نال چند منٹاں دے اندر میں اپنی بات ختم کرنا چاہنا۔ لوگوں دنیا دے کسے بھی خطے تے رہنے والا مسلمان او دے دل دی تمنا تے آرزو ہے کہ اللہ انہوں قیامت والے دن پیارے نبی دا ساتھ عطا فرمائے، کیوں بھی خواہش ہے نا جدا جدا دل کردہ کہ قیامت نو پیارے نبی دا ساتھ میرے اکی دنی کہو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ قاری محمد ارشد صاحب میرے استاد گرامی نے ماشاءاللہ بڑی محبت نال بڑے ہی پیار نال
اج دی صحیح البخاری دے تکمیل دے موقع تے بڑی پیاری مجلس سجائی ہے. اللہ کریم انہاں دیاں محنتاں نو قبول و منظور فرمائے. اس ادارے نو اس مسجد نو اللہ رہندی دنیا تک آباد فرمائے اور قیامت تک واسطے اللہ اس ادارے نو قرآن و سنت دا مرکز بنائے. تو میں عرض کرنا چاہنا کہ دنیا دے ہر بندے دی آرزو ہے کہ اللہ منو قیامت دے دن پیارے پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ عطا فرمائے, پیارے نبی دا قرب عطا فرمائے. تو آؤ ذرا میں چند منٹان دے اندر عرض کراں کہ قیامت دے دن پیارے نبی دا ساتھ کن لوگاں نو ملے گا, کن خوش نصیباں نو, عظمت والیاں نو, شان والیاں نو قیامت دے روز میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ ملے گا, آپ دی رفاقت ملے گی. آؤ ذرا میں بلا تمہید اپنی بات دا آغاز کراں کہ میرے اور تواڑے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ بھی تشریف فرمائے تے ان میرے نبی دے صحابہ دے اندر ایک پیارے نبی دا صحابی جیدہ نام جناب صبان رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت صبان رضی اللہ تعالی عنہ دے چہرے تے میرے نبی دیاں نظراں پیاں. حضرت صبان دے چہرے تے پریشانی دے اثار نظر آئے. حضرت صبان دا چہرہ اتریا نظر آیا. حضرت صبان رضی اللہ تعالی عنہ دے چہرے تے غم دے اثار نظر آئے. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سمجھ جاندے نے صبان نو کیا بات ہے. آپ پوچھ دے نے صبان کی گلے تیرا چہرہ اتریا لگتا ہے, ایویں لگتا ہے کہ جی میں تینوں کوئی پریشانی لگی ہوئی ہے. حضرت صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے کہ اندے سونے محبوبہ منو دنیا دا کوئی غم نہیں, نہ اپنے گھر دی کوئی پریشانی, نہ بیوی بچیاں دی کوئی پریشانی ہے. اللہ دے پیارے نبی جی میں جدوں اپنے گھر دے اندر موجود ہونا, گھر اندر بیٹھیاں اچانک دل اندر تواڈی یاد تازہ ہو جاندی ہے. میں تواڈا دیدار کرن واسطے بے چین ہو جانا. اللہ اکبر, اللہ سونیو میں جلدی نال اپنا گھر بار چھوڑ کر کے اپنے بیوی بچیاں نو چھوڑ کر کے فوراً مسجد نبی اندر آ جانا اور آ کر کے تواڈا دیدار کر لینا تے میرے دل نو سکون مل جاندا ہے. سبحان اللہ. میرے ویر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا مکھڑا ہی اللہ کریم نے اتنا پیارا مکھڑا بنایا ہے, اتنا حسین و جمیل میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا مکھڑا ہے کہ جنوں ویکھ کر کے صحابہ دے دکھ مک جاندے. میرے نبی دا دیدار کر کے صحابہ دے دل نو سکون مل جاندا, تسلیاں مل جاندیاں. سبحان اللہ. تے میرے نبی دے صحابی سبحان عرض کر دینے اندے سونے محبوبہ میں جلدی نال مسجد اندر کر کے تواڈا دیدار کر لینا, دل نو سکون مل جاندا, تسلیاں مل جاندیاں. پر آج اچانک بیٹھیاں منو اپنی موت بھی یاد آ گئی, تہاڈی موت بھی یاد آ گئی. سونےو دنیا تو میں بھی چلے جانا, موت دا پیغام تواڈے تے بھی آ جانا ہے. تے جدوں قیامت دا دن ہوئے گا میرے نبی جی تسی جنت اندر انبیاء دے نال اعلی مقام تے ہوو گے. تے جے میرے جا بندہ جنت اندر چلا بھی گیا تے سونےو تسی اتلے درجے دے جنتی ہوو گے, میں نچلے درجے دا جنتی ہوواں گا. تے سونےو تواڈے مقام تک میں نہیں پہنچ سکاں گا, جنت اندر تواڈا دیدار کرنا چاہواں گا, تواڈے مقام تک میری رسائی نہیں ہو سکے گی. تے سونےو میں پریشان ہو گیا. اللہ اکبر. اگر زبان حال نال عرض کرا حضرت سبحان رضی اللہ تعالی عنہ دی گل دا مطلب ہے کہ اللہ دے نبی جی اس جنت نو لے کر کے میں کی کرنا ہے جس جنت اندر محبوب دا دیدار نہ ہوئے. سبحان اللہ. صحابہ دی کہ وہ جی محبت میرے نبی نال. اللہ اکبر. تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام خاموش نے, پیارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیتا. اللہ کریم نے آسمانہ تو حضرت جبریل نو قرآن دے کر کے بھیجا, فرمایا وَمَن
يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ اللہ کریم نے فرمایا جیڑا بندہ بھی اللہ تے اللہ دے رسول دی گل منے گا، اطاعت مصطفیٰ کرے گا، اللہ انہوں قیامت والے دن انبیاء دا ساتھ عطا فرمائے گا۔ پیارے نبی دی گل منن والے نو اللہ قیامت والے دن پیارے نبی دا ساتھ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے ویرو پتہ ہے لگیا جس بندے دی تمنا، جس بندے دی آرزو ہے کہ منو قیامت والے دن پیارے نبی دا ساتھ مل جائے، پیارے نبی دا سنگ مل جائے، انہوں چاہیے اپنی زندگی پیارے نبی دی اطاعت اندر گزارے، پیارے نبی دی فرما برداری اندر زندگی گزارے۔ سبحان اللہ۔ اور ذرا توجہ نال سندیاں چلے جانا ہے۔ ایک دن ایک بندہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول قادر ہویا، عرض کرتا ہے کہندہ سونیوں مت الساعہ، قیامت کدوں آئے گی؟ پیارے نبی نے اگلا سوال پوچھیا، وما اعددت لہا، قیامت دے متعلق دے میرے کولوں سوال کر رہے ہیں، یہ تے دس تو قیامت واسطے تیاری کی دیئے، قیامت واسطے سامان کی تیار کیتا ہے۔ یہ میرے نبی دا صحابی عرض کرتا ہے اندہ سونے کوئی زیادہ عمال تے نہیں کیتے، ہاں ایک کم ضرور کیتا ہے، میں اللہ دے رسول نال سب نالوں بڑھ کے محبت کیتی ہے، اللہ دے رسول نال پیار کیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سن کر کے فرمایا المرء مع من احبا، المرء مع من احبا۔ او میرے پیارے صحابی، بندہ دنیا تے جدے نال پیار کردہ ہوئے گا، قیامت والے دن او دائی ساتھی ہوئے گا۔ لوگوں جنوں میرے نبی نال پیار، میرے نبی نال سچی محبت دے عقیدت دے پیار گئے، او تے قیامت والے دن میرے پیغمبر دا ساتھی ہوئے گا۔ تے جنہیں آج دنیا تے اللہ دے پیارے نبی دی محبت چھوڑ کے غیران دے نال پیار کیتا، پیارے نبی علیہ السلام نو چھوڑ کر کے دوسرے لوگاں نو اپنا آئیڈیل بنایا، اپنے واسطے نمونہ بنایا، میرے بھائیو قیامت والے دن پیارے نبی دے ساتھ تو محروم رہ جان گے۔ اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا کہ جس دل میں محمد کی الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ پیارے نبی دی محبت تو بغیر جنت ملے گی نہیں ملے گی، پیارے نبی دی محبت تو بغیر قیامت نو پیارے نبی دا ساتھ نہیں ملے گا۔ جس دل میں محمد کی الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ کرے جو اطاعت محمد کی دل و جان سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك